ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش پڑھ لی تھی جن کو ہم نے لمبا نہیں کرنا تھا. ہم پڑھیں گے دو زبر دو زیر دو پیش کو. دو زبر کے اندر وہ نون چھپا ہوتا ہے اس لیے نوّنا ینوّنو تنوین یعنی اس کے اندر نون چھپا ہوتا ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تنوین. تو تنوین کے اندر دو زبریں ہوتی ہیں دو زیریں ہوتی ہیں دو پیشیں ہوتی ہیں. اگر دو زبریں ہیں تو ان میں سے دوسری جو ہے زبر وہ اصل میں نون ساکن ہوتا ہے. دوسری زبر جو ہوتی ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے. اگر زیریں ہیں تو اس کے اندر دوسری زیر جو ہے وہ بھی نون جزم والا ہوتا ہے. اگر پیشیں ہیں تو اس کے اندر بھی نون جزم والا دوسرا ہوتا ہے. ہم نے پڑھا تھا میم زبر ماں، لیکن جب دو زبر دو زیر دو پیش آئیں گے تو ہم پڑھیں گے میم دو زبر الف ماں نہیں کریں گے. من ایک تو میم زبر ماں والا ہو گیا، ایک زبر ہوگی میم زبر ماں، تو دوسری زبر جو ہے وہ نون کے بعد لگائیں گے میم نون من. میم دو زبر الف من، میم دو زیر من، حالانکہ میم دو زیر می کچھ پڑھ دیتے ہیں تو می ایک زیر ہے اور دو زیریں ہوں تو می کے بعد ایک نون ڈال دیں گے. لکھنے میں زیریں آئیں گی لیکن پڑھنے میں ایک نون بھی آئے گا. میم دو زیر من. اسی طرح میم پیش نون من، میم دو پیش من، ایسے. تو ایک بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہوتی ہے اس کو ناک کے اندر تھوڑا سا لمبا کریں گے. میم دو زبر من ایسے نہیں کریں گے. میم دو زبر الف من، ناک کے اندر تھوڑا سا لمبا. میم دو زیر من، من نہیں کریں گے. من، میم دو پیش من، من 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 ایسے نہیں کریں گے. من من من. اسی طرح با دو زبر الف بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن. یہ نون ساکن ہر ایک کے ساتھ جائے گا. بن بن بن. آگے ترجمہ کا سبق ہے سورتن. اکثر جو ہے سورت کا ترجمہ نہیں جانتے سورت کسے کہتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ، ہر ایک سورہ میں سورت آ رہی ہے تو سورت کسے کہتے ہیں. سورت جو ہے سین واو را سے نکلا ہے. سورت کا ایک معنی مکمل اور اونٹنی ہوتی ہے، کامل اونٹنی، پوری اونٹنی. دوسرا معنی ہوتا ہے اونچی اور بلند دیوار، یعنی دیوار جسے پھاند کر اندر نہ داخل ہو. کوئی بھی صورت ہے، کوئی بھی الحمدللہ رب العالمین یا الف لام میم، اتنی بڑی زیادہ آیتیں ہیں تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک دیوار بنا دی گئی ہے تو سورت کہتے ہیں اس چیز کو. اور یہ دیوار کسی مکان نہیں بلکہ کلا کی فصیل یا احاطہ کی ہوتی ہے. مکان چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک کلا ہوتا ہے جیسے قلعے وغیرہ ہوتے ہیں، کلا کہتے ہیں. اس کے ارد گرد جو ہے نا اس سے جو گھیرتی ہے بڑی اونچی دیوار، موٹی دیوار جو ہوتی ہے اس کو سورہ کہتے ہیں. تو اسی طرح قرآن کی ہر سورت ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرتی ہے. سورت کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جو ہی سورت آنی ہے یا بسم اللہ آنی ہے تو اگلی سورت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. الحمد، الحمد تمام تعریف حامیم دال سے نکلا ہے. یہ آسان ہے کسی کے اوصاف یعنی صفت حمیدہ اور فضائل بیان کرنا. شرط یہ ہے کہ وہ افعال اختیاری ہوں. کوئی شخص سخاوت کرتا ہے تو اس کا فعل اختیاری ہے، اس پر جو تعریف کی جائے گی جو وہ حمد ہوگی. ان اوصاف پر تعریف کی جائے تو مدح کہلائی جائے گی. رب بھی جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے. رب را اور با رب، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پالنے والا. اور ذرے کو کمال تک پہنچانے والا. رب کا معنی ایک پالنے والا ہے اور ایک معنی ہے چھوٹے سے ذرے کو کمال تک لے کر جانے والا. تو رب جو ہے اللہ جو ہے یہ رب ہے، کمال تک لے کر جاتا ہے. ہمارے صبح شام کے اذکار تھے. یہ عافیت مانگنا بڑی ہی پیاری چیز ہے. اللہ سے جب بھی مانگو تو ساتھ میں عافیت ضرور مانگو. اب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے علم سکھا دے، مجھے دولت دے دے، مجھے صحت دے دے. صحت تو مل جاتی لیکن بڑی محنت کے بعد. علم مل جاتا ہے بڑی محنت کے بعد. دولت مل جائے گی، بڑی محنت کرنی پڑے گی. جب آپ ساتھ میں اللہ عافیت کے ساتھ صحت دے دے، عافیت کے ساتھ دولت دے دے، عافیت کے ساتھ پریشانیاں دور کر دے تو پھر آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. ایک امام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے علم کا سوال کیا کہ اللہ مجھے علم دے دے، تو کہتے ہیں علم تو میں نے سیکھ لیا لیکن بڑی قید و مشقت کے بعد میں نے علم سیکھا. ہاں
میں عافیت کہہ دیتا، مجھے علم بھی آ جانا تھا اور مشقت، تکلیفیں بھی، جیلیں بھی نہیں کاٹنی پڑنی تھی۔ غالباً امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے۔ تو جب بھی مانگنی ہے اللہ سے عافیت ہی مانگنی ہے، عافیت کے ساتھ، کہ اللہ مجھے عافیت کے ساتھ یہ عطا فرما دے۔ آگے ہم دعا مکمل کریں گے۔ اللہم انی اعوذ بک، یہ آسان ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، من الکفر والفقر، من الکفر والفقر، کفر اور فقر۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، پھر کہنا واعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ یہ عافیت مانگ لی تین چیزوں کے اندر، ساتھ میں گواہی دے دی کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر سوال کیا کرنا ہے اللہ سے؟ اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کہ اللہ میں کفر میں نہ چلا جاؤں، میں غریبی کے اندر نہ چلا جاؤں، فقیری کے اندر نہ چلا جاؤں، اس سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تو ہی۔ آگے ہمارا سلام اور مصافحہ کا ادب چل رہے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے سلام کرتے وقت دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ پکڑنے سے مراد ہے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یقیناً ان دونوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ عمل کیا کیا؟ سلام کیا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا۔ ہاتھ سے ہاتھ ملانے کے بڑے فضائل ہیں، بڑے قیمتی چیز ہے، گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں نے ان کی دعا قبول ہی کرنی ہے، اور دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔